أفلا يتدبرون القرآن بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الذین وہ لوگ جن کو قال کہا لہم ان کو ان سے الناس لوگوں نے ان الناس بے شک لوگوں نے قد جمعوا لکم تمہارے لیے لشکر جمع کر لئے فخشوہم ان سے ڈر جاؤ فزادہم ایمانا پس بڑھا دیا ان کو اس خبر نے ایمان میں وقالوا اور کہا انہوں نے حسبنا اللہ ہمیں کافی ہے اللہ ونعم الوکیل اور وہ بہت اچھا کارساز ہے فانقلبوا پس پلٹے وہ بنعمت من اللہ اللہ کی نعمت کے ساتھ وفضل اور فضل کے ساتھ لم یمسسہم نہیں چھوا ان کو سوء کسی بھی برائی نے کسی تکلیف نے واتبعوا رضوان اللہ اور انہوں نے پیروی کی اتباع کی اللہ کی رضوان کی واللہ ذو فضل عظیم اور اللہ بڑا فضل والا ہے انما صرف اور صرف ذالکم الشیطان وہ شیطان ہے یخوف جو ڈراتا ہے اولیاءہ اپنے دوستوں سے فلا تخافوا پس ان سے نہ ڈرو وخافون مجھ سے ڈرو ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو. تو ان آیات میں اس واقع ان کا شان نزول جو ہے یہ جنگ احد کے بعد کے واقعات ہیں کہ جب کفار کا لشکر فتح یاب ہو کر احد میں واپس پلٹ گیا اور جب مدینہ سے کچھ فاصلے پہ چلا گیا تو انہیں وہ نشہ اترا تھوڑا سا فتح کا تو ہوش آیا کہ ہم نے جو کام کرنے کا تھا وہ تو کیا نہیں کہ ہمارے پاس موقع تھا کہ ہم پوری طرح مسلمانوں کو ملیاں میٹ کر دیتے ہم چھوڑ کے آگئے مدینے پہ چڑھائی کرتے جو باقی کے لوگ رہ گئے تھے ان کو بھی قتل کر دیتے یہ سوچ آئی تو انہوں نے ارادہ کیا واپس پلٹنے کا اور ایک روایت ہے کہ قافلہ مدینے کی طرف آ رہا تھا ان کو یہ پیغام دیا کہ ہم دوبارہ آ رہے ہیں ایک میں یہ کہ بدوی
کے ذریعے سے پیغام بھیجا گیا کہ ہم حملہ کر رہے ہیں. تو یہ انہیں اسی بات کی طرف اشارہ ہے الذین قال لهم الناس، کہ وہ لوگ کہ جن کو کہا کہ لوگ تمہارے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں تم پر حملہ آور ہونے کے لیے، ان سے ڈر جاؤ. تو بجائے اس کے کہ اس خبر سے مومن ڈرتے، فزادہم ایمانا، اس خبر نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کا پیچھا کرنا ہے. چلو ان کا پیچھا کرتے ہیں. اور اس کا ذکر اس سے پچھلی آیت میں الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، وہ کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا جب آپ نے بلایا آؤ ان کا پیچھا کرتے ہیں. اور اس وقت صورتحال کیا تھی؟ جنگ ختم ہو چکی تھی، احد کی 70 شہید ہو چکے تھے اور کتنے ہی زخمی تھے، اور غموں سے بھی نڈال تھے، زخموں سے بھی نڈال تھے. ان حالات میں حکم ان کو ملا کہ چلو جہاد کے لیے نکلو، پیچھا کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ندا پر انہوں نے لبیک کہا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. اس کے بعد کہ ان کو زخم آ چکے تھے، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ندا پر لبیک کہتے ہوئے نکلے. اور جب ان کو یہ خبر ملی کہ آپ آ رہے ہیں تو پھر انہوں نے کہا چلو ابھی ہم نہیں جنگ کریں گے، ابھی ہم واپس مکہ ہی چلتے ہیں، پھر تیاری کر کے آئیں گے. تو جب یہ خبر پہنچی کہ وہ آ رہے ہیں حملے کے لیے تو انہوں نے تو خبر دی تھی ڈرانے کے لیے، لیکن مومن جو ہے نا اللہ سے ڈرتا ہے، لوگوں سے نہیں. اللہ سے ڈرتا ہے، مومن سے نہیں. اور مومنوں کے سردار ہیں محمد مصطفیٰ رئیس، سب سے بڑے ایمان والے، آپ سے بڑھ کر کسی کا ایمان نہیں. اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام فزادہم ایمانا، اس خبر نے ان کا ایمان اور بڑھا دیا. اور اس ایمان کے ساتھ جو انہوں نے منہ سے زبان سے بات کہی وہ کیا تھی؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس کلمے پہ بات ہو رہی تھی، حسبنا، کافی ہے ہمیں اللہ، اللہ اللہ میں کافی ہے، ہمیں کسی اور کی مدد کی ضرورت ہی نہیں. وَنِعْمَ الْوَكِيلِ، اور وہ بہت اچھا کارساز ہے. تو یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انسان جو ہے نا چاہے جو مرضی وہ ہتھیار بنا لے، اسلحہ لے لے، ہے وہ کمزوری. اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو کمزوری بنایا ہے. خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے، عاجز ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کر نہیں سکتا. کئی رکاوٹیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں اور کتنے ہی حوادث کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. کتنی مصیبتیں آ جاتی ہیں جہاں انسان لاچار ہوتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا. کتنے ہیں عزیز آپ کے سامنے بیمار ہوتے ہیں، آپ تھک جاتے ہیں علاج کرا کرا کر، نہیں شفا ملتی، لاچار ہے انسان، ضعیف ہے، کمزور ہے. کتنے سیلاب آ جاتے ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، انسان کی ساری مشینری تھری کی تھری رہ جاتی ہے. انسان کمزور ہے، اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کمزوریاں، تمہارا کچھ بس نہیں چلتا. تو انسان ان مصائب کا سامنا نہیں کر سکتا، ان مصیبتوں کا، ان طوفانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو ایسی صورت میں اس کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے. جو ایمان والا ہے نا
وہ ایمان توکل یقین کے ساتھ اپنے رب سے مدد مانگتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ ہے اس کو سہارا ملتا ہے ان طوفانوں سے نکلنے کے لیے. اس کے ہاتھ میں مضبوط سہارا آ جاتا ہے، وہ اللہ کا سہارا ہے. اور اللہ کا ایسا سہارا ہے جو اگر انسان تھام لے تو وہ ڈوبتا نہیں ہے، وہ طوفانوں میں نکل آتا ہے کامیابی کے ساتھ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. وہاں انسان کی ساری مشینریاں اور خیالات اور اس کا سب کچھ فیل ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے کہ جب نمرود نے آگ جلائی اور ان کو پھینکا جا رہا تھا اس آگ میں، تو انہوں نے اس وقت یہ کلمہ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. تو پھر اللہ کیسے کافی ہوا، کفایت کیسے کی اللہ تعالیٰ نے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ جو آگ جلاتی ہے وہ ٹھنڈی بھی ہو سکتی ہے؟ تو یہ اللہ کے حکم سے وہ جلاتی ہے. اللہ نے اس کو حکم دیا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر سلامتی والی. تو جب اللہ پر انسان بھروسہ کرتا ہے تو اللہ انسان کی ایسی مدد کرتا ہے جہاں انسان کا ذہن پہنچ ہی نہیں سکتا. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو یہ ایک لمحہ امتحان کا ضرور ہوتا ہے، ایسا نہ سمجھیں کہ ایسی مدد آ جائے گی. جھنجھوڑا جاتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے، اور وہاں پہ ساری جہان کے جو ہے نا اسباب پیچھے رہ جاتے ہیں. وہاں انسان جب ایمان کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنے ایمان کا اس میں پاس ہوتا ہے اس امتحان میں اپنے ایمان کی وجہ سے. اگر دل میں ایمان ہے پھر پاس ہوتا ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو فیل ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دل میں ایمان ہے، اب پیچھے لشکر ہے فرعون کا، آگے سمندر ہے. اب قوم موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے نکل تو آئے، لیکن کہہ دیا موسیٰ مروا دیا، کدھر جائیں؟ پیچھے فرعون ہے، آگے سمندر ہے. اللہ سبحانہ وتعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ ایمان اور اللہ پر بھروسہ کیا. وہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے جب یہ ایمان اور یقین کا مظاہرہ ہو چکا اللہ پر بھروسے کا، پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام ان اضرب بعصاک البحر، اب مارو لاٹھی سمندر پر، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. ایسے اللہ کی مدد آتی. تو اس موقع پر جب زخم خوردہ لشکر ہے آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زخمی نفسیاتی طور پر بھی ہے کہ عزیز فوت ہو جائے تو بندہ غم سے نڈال ہوتا ہے، خود زخمی ہو تو زخموں کی اپنی تکلیف ہوتی ہے. ایسے میں پھر سفر بھی کرنا ہے، ان کے پیچھے جانا ہے اور لڑائی کے لیے جانا ہے. یہ ایمان کے بغیر ممکن نہیں. اور اس وقت یہ زبان پہ کلمہ آنا یہ اللہ پر بھروسے کا ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے یہ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جمع کا صیغہ ہے وقالو. نبی اور آپ کے ساتھی مراد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. یہ ہے وہ ملجا و ماوا جس طرف انسان پناہ لیتا ہے، اور یہ ہے وہ سہارا جو انسان کے جب میں آ جائے، ہاتھ میں آ جائے لن فسام لہا، کبھی ٹوٹتا نہیں.
اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب یہ اظہار ایمان کا ہو گیا، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ نے اپنا فضل کر دیا، بس وہ لوٹے بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، اللہ کی نعمت کے ساتھ اور فضل کے ساتھ۔ لم یمسسہم سوء، اللہ ایسے کافی ہوا ان کے لیے کہ کوئی برائی نے چھوا نہیں، ایسی ہیبت ڈال دی اللہ تعالیٰ نے ان کے مشرکین کے لشکر میں کہ وہ آگے بھاگ کھڑا ہوا، انہوں نے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی کہ اب چلتے ہیں پھر تیاری کر کے آئیں گے۔ لم یمسسہم سوء، اور یہ اللہ کا فضل اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کے رضوان کی اتباع کی، یعنی اللہ کی مرضی تھی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی تھی کہ ان کا پیچھا کیا جائے، ان کو وہیں پہ روکا جائے، مدینے نہ آنے دیا جائے۔ اس حکم کی تعمیل کو کہا وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، اور اللہ نے جو ان کو آگے بھگا دیا وہ اللہ کا فضل تھا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ، اللہ بڑا فضل والا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ، تو جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اپنے بندوں پر ایسا فضل کرتا ہے کہ پھر ان کو جو کام بھی کرتے ہیں دنیاوی اس میں بھی اللہ پرافٹ دیتا ہے، ہر طرح سے نفع آ جاتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اس کے ساتھ ہی فرمایا انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہے۔ یہ آیت تو ہم کل پڑھ چکے تھے نا، آج دہرائی، آج کا سبق ہمارا یہ ہے، انما ذالکم الشیطان، یہ صرف اور صرف شیطان ہے۔ اے مومنو، یہ شیطان ہے، انما ذالکم الشیطان، کرتا کیا ہے؟ یخوف اولیاءہ، مومنوں کو ڈراتا ہے، یخوف ڈراتا ہے مومنوں کو، اولیاءہ اپنے دوستوں سے، اور اس کے دوست کون ہیں؟ کافر، کافروں سے ڈراتا ہے، شیطان ہے کافروں کو ڈراتا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں یخوف فعل مضارع، ماضی میں بھی ڈرایا، جو خبر دی وہ کٹھے ہو رہے ہیں ڈر جاؤ ان سے، آج بھی ڈرا رہا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، بڑا اسلحہ ہے ان کے پاس، یہ سارا میڈیا شیطانی میڈیا ہے جو ڈرا رہا ہے ان کی ٹیکنالوجی سے، ان کے پاس تو ایسے ایسے جہاز ہیں، اتنے انہوں نے ایٹم بم تیار کیے ہیں، اتنا ان کے پاس اسلحہ ہے، وہ تو تمہیں ملیا میٹ ہی کر دیں گے۔ انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہے، یخوف اولیاءہ، وہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ اور ایک معنی یہ ہے اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، جو اللہ کا دوست ہوگا وہ اس سے ان خبروں سے نہیں ڈرے گا، تو جو شیطان کا ہوگا وہی ڈرے گا ان سے، اور وہ ان کو اور ڈراتا ہے۔ شیطان اپنے دوستوں کو بھی ڈراتا ہے۔ انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہے صرف اور صرف، اور کوئی نہیں، جو ڈراتا ہے مومنوں کو اپنے دوستوں سے، وسوسے ڈال کے، ان کی ٹیکنالوجی کا روپ ڈال کے، میڈیا کے ذریعے سے، یہ سارے کے سارے اس کے ہتھ کنڈے ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فلا تخافوا، نہ ڈرو ان سے نہ ڈرو، جو مرضی ہے کافر کے پاس، ڈرو نہیں ان سے، کیونکہ اللہ کو تو عاجز نہیں کر سکتا، اللہ سے تو بڑھ کر نہیں ہے، اس لیے ان سے نہ ڈرو۔ وخافونی، مجھ سے ڈرو، ڈرنے کی جگہ وہ اللہ ہے، کافر نہیں۔ کافر کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ مار دے گا تمہیں، تو یہ مرنا تو تمہارے لیے فائدہ مند ہے، فائدہ مند یہ کہ اس دنیا سے بہتر دنیا تمہیں مل جائے گی، یہ اور ہمیشہ کی زندگی ملے گی، جنت ملے گی، جس کی ایک چھڑی رکھنے کی جگہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ اس لیے ان سے نہ ڈرو۔ جب فرعون کے مقابلے میں آئے نا جادوگر، اور پھر جب ان کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ تو سچا ہے، اور وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے ایمان کا اعلان کر دیا، اب شیطان کا نمائندہ جو ہے فرعون تھا اس وقت نا،
یخوف اولیاء، ڈرا رہا ہے، ڈرا رہا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، میں تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کیا کہا؟ کر لو جو کرنا ہے۔ جادوگر مومن ہو گئے نا جب، انہوں نے کہا فقضی ما انت قاض، جو کرنا ہے کر لو۔ اب ہم ایمان لے آئے ہیں اور ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یہ مومن کی سوچ بن جاتی ہے۔ تم زیادہ سے زیادہ ہمیں مار دو گے، تم مارو گے تو کیا ہے، ہم اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے، رب کے پاس جائیں گے، وہ اس کے پاس ہمارے لیے انعامات ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ وہ جو بھی ڈراتے ان سے ڈرو نہیں، فلا تخافوہم وخافونی، اور یہ کب ہوگا؟ ان کنتم مومنین، جب اگر تم سچے مومن ہو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں سچے مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔